بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، آج یہ ہمارا سورۃ الروم کا دوسرا اور بالترتیب یہ ہمارا 17واں درس ہے۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے نفسوں میں غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پیدا نہیں فرمایا، الا بالحق واجل مسمى، مگر حق کے ساتھ اور ایک معینہ مدت تک۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا، کیا لوگ زمین میں نہیں چلے پھرے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ سو وہ دیکھ لیتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها، وہ لوگ قوت کے اعتبار سے ان سے بڑے ہوئے تھے اور انہوں نے زمین کو بویا، جوتا اور آباد، وعمروها، اور اس کو آباد کیا، اکثر مما عمروها، اس سے زیادہ آباد کی جتنا ان لوگوں نے آباد کیا۔ جاءتهم رسلهم بالبینات، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل یا دلیل لے کر آئے۔ فما كان اللہ لیظلمهم، بس اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ لوگ اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ ثم كان عاقبة الذين، پھر جن لوگوں نے برے کام کیے، الذين أساءوا السوء، ان لوگوں کا برا انجام ہوا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق بناتے تھے۔ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے اپنے نفس کے متعلق نہیں سوچتے؟ اس کے دو معنی، ایک یہ ہے کہ اس کے ظرف ہونے کا احتمال ہے، گویا کہ اس طرح کہا گیا اولم یثبتوا التفکر فی انفسہم، یعنی کیا وہ اپنے نفس میں تفکر کو قائم نہیں کرتے، وہ جو دل کی فکر سے فارغ ہے۔ حالانکہ تفکر کا مقام تو ہی دل ہے، لیکن اس میں سوچنے والوں کی حالات کی مزید تصویر کشی فرمائی گئی ہے۔ جیسے کہتے ہیں اعتقدہ فی قلبک، میں تمہارے دل میں اس کا اعتقاد کرتا ہوں، حالانکہ اعتقاد کا محل ہی تو دل ہے۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اتفکر یعنی تفکر کا صلہ، جیسے کہتے ہیں تفکر فی الامور واجال فیہ فکرہ، اس نے اس معاملے کو سوچا اور اپنی فکر اس میں دوڑائی۔ تو اس کے مطابق آیات کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں میں سوچا نہیں، جو دل ان کے اس مخلوق سے قریب تر ہے اور وہ ان کے احوال کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہے۔ بس ان کو چاہیے کہ جو ظاہری اور باطنی عجیب اور غریب حکمتیں اس دل میں ودیعت رکھی گئی ہے، ان پر غور کرے، اس پہ فکر کرے، تفکر کرے، اس لیے کہ وہ تدبیر پر دلالت کرنے والی ہے۔ بے توجہی ان سے مناسب نہیں، اور ضروری ہے کہ اس کی انتہا ایک ایسے وقت پر ہو جس میں احساس کا بدلہ احساس سے دیا جائے اور برائی کا بدلہ اس جیسا ملے، تاکہ اس وقت تمام مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ تمام مخلوق کا معاملہ حکمت و تدبیر سے چل رہا ہے، اور اس کا ایک آخری وقت ہونا چاہیے۔ ما خلق اللہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کائنات کو برحق ہی پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ اس کا معنی یہ اولم یتفکروا فقولوا هذا القول، کیا وہ سوچتے نہیں کہ وہ یہ بات کہتے ہیں، کہ وہ سوچتے نہیں، اگر وہ سوچتے تو جان لیتے، کیونکہ کلام میں اس کی دلیل موجود ہے۔ کیا ہے کہ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض الا بالحق،
کہ وہ اس میں زمین اور آسمان اور کائنات میں غور اور فکر کرتے ہیں اور اس کے درمیان جو کچھ تھے اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں برحق پیدا کی ہے، اور ہر چیز کے لیے ایک معینہ مدت، ایک معینہ وقت ہے، الا بالحق و اجل مسمى، مگر حق کے ساتھ اور ایک وقت مقررہ کے ساتھ، یعنی ان کو باطل اور عبث نہیں بنا ہے، نہیں پیدا کیا، بلکہ حکمت بالغہ کے ساتھ بنایا ہے، اور ان کو ہمیشہ باقی رہنے کے لیے بھی نہیں بنایا، بے شک ان کو حق کے ساتھ حکمت سے پر بنایا ہے اور ایک مقررہ اندازے سے پیدا کیا، اس کا اختتام ضرور ہے، اور اسی کا نام قیامت اور وقت حساب اور ثواب اور عقاب کی گھڑی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو غور سے دیکھو کہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لٹائے نہ جاؤ گے؟ کس طرح ان کے بغیر لٹانے کے یوں ہی چھوڑ دینے کو عبث فرمایا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بلا شبہ بہت سے لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یعنی منکر انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا لقاء سے مراد کیا ہے؟ یعنی لقاء سے بعثت اور جزا مراد ہے۔ الکافرون یعنی انکار ہے، ضد نہیں ہے، ضد کی وجہ سے وہ لوگ نہیں مانتے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، یعنی کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کس طرح ان لوگوں کو یعنی عاقبۃ الذین من قبلہم کا انجام ہوا جو ان سے پہلے ہوئے۔ تو یہ استفہام تقریری ہے کہ وہ شہروں میں چلے پھرے اور انہوں نے عاد اور سمود وغیرہ سرکش اقوام کی تباہ شدہ مقامات دیکھے ہیں، پھر ان اقوام کی تھوڑی حالات ذکر فرمائی۔ کیا حالات ذکر فرمائی؟ یعنی کانوا اشد، یہ پھر ان اقوام کی تھوڑی سی حالات اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ کانوا اشد من قوہ، وہ ان سے طاقت میں زیادہ تھے، وہ آثار الارض، اور انہوں نے زمین کو آباد کیا، زمین میں کھیتی باڑی کی، وہ عمروہا، اور اس کو آباد کیا، ان تباہ ہونے والوں نے اکثر ان سے زیادہ۔ تو یہ ان کو ان قوم کی تھوڑی سی آلات اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمائی کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو دیکھتے اور اس میں غور اور فکر کرتے ہیں۔ فما كان وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور ان اقوام کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے اور ان کو اللہ رب العزت کا پیغام سنایا، نبی وقت نے ان کو تمام احوال بتائے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں کہ ان پر ظلم کرے، ان کی ہلاکت یعنی ان کی ہلاکت ظلمن نہ تھی، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تھے، اس طرح کہ وہی اعمال کرنے لگے جو ان کی ہلاکت کا باعث بنے۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے بدی کی تھی بہت برا ہوا۔ یعنی السوء یہ اسوأ کی تانیث ہے اور اس کا معنی قبیح تر، جیسے کہ حسن احسن کی تانیث ہے۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برا کیا۔ کیا برا کیا؟ ان کی بری عادات کیا تھی؟ ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی آیاتوں کو جھٹلایا، ان کا استہزاء کیا۔ پھر استہزاء یعنی اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کے ساتھ اور ان کے معجزات کا مذاق اڑانے والے تھے، یعنی پھر کفار کا انجام آگ ہوگا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ بالحق، بالحق کے معنی یعنی حکمت کے اقتضاء کے مطابق کوئی چیز ایجاد کرنا، کسی چیز کو بنانا۔ اجلن کا عطف اس اجلن کا عطف جو ہے نا وہ الحق کے اوپر اس کا عطف ہو رہا ہے۔ اثار یثیر اثارتن، جوتنا، کھیتی کرنا اور کھیتی باڑی وغیرہ کرنا، زمین کو آباد کرنا، اس میں فصل وغیرہ بونا۔ عمر یعمر عمارتن، بسنا، آباد کرنا، کسی چیز کو آباد کرنا، اس میں رہنا، رہائش پذیر
ہونا. انفسہم، انفسہم یہ ساتھ والے یعنی یظلمون کا مفعول مقدم ہے، یہ انفسہم اس یظلمون کا یہ مفعول مقدم ہے. عاقبتا یہ کانا کے خبری مقدم ہے، اور اساؤ یہ اس کا اسم مؤخر ہے، اسم مؤخر ہے. السوء، السوء یعنی برا کام، یہ اسوأ کا مؤنث ہے، جیسے کہ حسنہ یعنی احسنہ کا مؤنث ہے. اور یہ یہاں پر جو مصدر بوزن ہے، جیسے کہ یعنی مصدر بوزن فعلہ بھی ہو سکتا ہے. ان کذبوا، ان سے پہلے لام یا با محذوف ہے، یعنی اس سے ان سے پہلے لام یا با یہاں پر محذوف ہے. تو گویا کہ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ کیا وہ اپنے دلوں میں سوچتے نہیں ہیں. سوچنے کے لیے پہلا نقطہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے خاص مقصد اور معین وقت کے لیے پیدا کیا، اور وہ خاص مقصد کیا ہے؟ کائنات انسانیت کی مصلحت کے لیے بنائی گئی ہے. هو الذی، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا، کہ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے. اور اس دنیا کی ہر چیز ناپیدار ہے، ایک وقت کے بعد اس کو ختم ہو جاتا ہے. کل شیء ہالک، کہ ہر چیز وہ فنا ہونے والی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی تجدید کریں گے، یعنی مخلوقات کو دوبارہ پیدا کریں گے. انہ هو یبدئ و یعید، وہی یعنی انسانوں کو یعنی ابتداءً پیدا کرتے ہیں، پھر اس کو لوٹائیں گے، یعنی وہ دوبارہ پیدا کریں گے. اور اسی حیات نو کا نام کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. اور بہت سے انسان اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں یعنی جو آخرت کو نہیں مانتے، اور آخرت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ کیا ہے؟ وہ دیدار خداوندی کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ملاقات کا وہ انکار کرتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے حالات اللہ رب العزت نے بیان کی ہے. پھر کانوا اشد منہم سے ماقبل اقوام کی چند تھوڑی سی حالات اور واقعات ان کو ذکر کیا کہ وہ ان کے طاقت میں بھی بڑے تھے، اور زمین کو آباد کرنے میں بھی بہت زیادہ طاقتور تھے. لیکن انہوں نے اپنے وقت کے نبی جب وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اس واضح دلائل کو کیا جٹلایا. لیکن اس جٹلانے کی وجہ وہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی آیاتوں کو جٹلاتے ہیں اور ان کا مذاق اور استہزاء کرتے ہیں. لیکن اس مذاق اور استہزاء کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ کانوا انفسہم یظلمون، وہ اللہ رب العزت کو کوئی یعنی کوئی نقصان ان کو نہیں دے سکتے، بلکہ یہ سارا نقصان اور ظلم وہ خود اپنے نفسوں پر، اپنے جانوں پر کرتے ہیں. تو یہ آج ہمارا یعنی 17واں درس تھا. تو انشاءاللہ 18 درس اللہ یبدأ الخلق ثم یعید سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے.